بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید ساکی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور اہم ویڈیو ہے، تو اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا کیونکہ اس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سود کے بغیر آپ لون حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اسی لیے میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں میری ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ لاسٹ میں نے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتانا ہے تاکہ آپ اس میں بآسانی اپلائی کر سکیں۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تو اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منگل کو اسلام آباد میں یوتھ بزنس اور زرعی قرضہ اسکیموں کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں میں خود روزگار اور کاروباری شخصیت کو فروغ دینا۔ اسکیموں کے تحت 21 اور 45 سال کی عمر کے لوگ 75 لاکھ روپے تک کا قرض کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئی ٹی اور ای کامرس کے کاروبار کے لیے کم عمر کی حد 18 سال ہے۔ اگر کوئی آئی ٹی والا اس میں بھی کرنا چاہتا ہے، آئی ٹی یا ای کامرس والا، تو وہ 18 سال والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ قرضے کی اسکیموں کا مقصد نوجوانوں کو خود انحصار بنانا ہے۔ تو نوجوانوں کو نئے روزگار اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے 75 لاکھ تک کا آسان قرضہ جات کی فراہمی کرے گی حکومت پنجاب۔ تو قرضوں کے لیے درخواست دینے کے لیے مراحل وار ہدایات بتائی گئی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زرعی قرضوں کے اضافے سے دیہی نوجوانوں کو کاشتکاری میں جدید لانے میں مدد ملے گی، جس میں مشینی کاشتکار، زرعی ویلیو چینز کی تخلیق اور کاشتکاری کے آلات کے سولر شامل ہو سکتے ہیں، تاکہ پاکستان جیسے موسمیاتی چیلنج والے ملک میں توانائی کے وسائل کو زیادہ پائیدار انتظام کیا جا سکے۔ چھوٹے کاروباری قرضوں کے ذرائع مائکرو فنانس ملک کے نوجوانوں میں ملازمت کی تلاش کی بجائے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی مہم کو فروغ دے۔ قرضہ اسکیم پر اسلامی بینک کی سہولت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ خواتین کے لیے 25% کوٹہ مختص کیا گیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اسکیموں کے تحت قرضہ لینے والے کی ذاتی ضمانت پر 15 لاکھ روپے تک کے قرضے کی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ 5 لاکھ روپے تک آپ سے کوئی شرح سود نہیں لیا جائے گا۔ اگر 5 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ تک آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ سے 5% سود لیا جائے گا۔ اگر آپ 15 لاکھ سے 75 لاکھ تک اپلائی کرتے ہیں تو 7% سود لیا جائے گا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP کے گورنر جمیل احمد نے کہا کہ نوجوانوں کو قرضے جاری کرنے کے لیے بینکوں کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ زرعی شعبے کو قرضوں کی فراہمی حکومت اور مرکزی بینک کی آن لائن ترجیح ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں کسانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ زرعی قرضوں کی حد میں 44% اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے تمام اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ یوتھ لون اسکیم کے سلسلے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اور ایگریکلچر قرضوں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے ٹائر میں آپ کو 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک قرضہ دیا جائے گا، جس میں 0% مارک اپ ہے۔ تو 5 لاکھ سے 15 لاکھ تک 5% مارک اپ ہے۔ 15 لاکھ سے 75 لاکھ تک 7% مارک اپ ہے۔ قرضوں کے لیے درخواست دیں گے، آن لائن قرض کی درخواست پر کریں گے، اپنے قرض کی درخواست کی حیثیت چیک کرنے، قرض کی ادائیگی کے لیے شیڈول کا حساب لگائیں، معاون معاہدات اردو دستی۔ قرضے کی درخواست پر بھرنے کے لیے اردو میں رہنمائی اور انگلش میں رہنمائی ویب سائٹ پر بتا دی گئی ہے۔
قرض کی درخواست کو بھرنے کے لیے انگریزی میں رہنمائی خطوط اکثر پوچھے گئے سوالات: کیا برانچوں میں جسمانی طور پر قرض کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ اس میں جو انہوں نے کچھ سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں، اکثر جو سوال ہوتے ہیں ان کے جوابات ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں آسانی ہو جائے۔ یہی سوال جو میں نے ابھی اوپر پڑھا ہے وہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کیا برانچوں میں جسمانی طور پر قرض کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ کسی جسمانی درخواست فارم کی ضرورت نہیں ہے، تمام درخواستیں درج ذیل لنک پر آن لائن جمع کروانی ہوگی۔ یہ لنک میں اپنی جو ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، آپ اس میں کلک کر کے آپ اپنا اپلائی کر سکتے ہیں۔ کیا غیر مقیم پاکستانی درخواست دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اسکیم صرف پاکستانیوں کے لیے ہی ہے۔ سوال: کیا سرکاری ملازمین درخواست دے سکتے ہیں؟ جواب: نہیں، سرکاری ملازمین کو اس اسکیم کے تحت درخواست دینے سے سختی سے روک دیا گیا ہے۔ کیا کس جنس کا کوئی ترجیح ہے؟ اس اسکیم میں کوئی صنفی امتیاز نہیں ہے اور تمام جنسوں کے درخواست کو یکساں موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ تاہم زمینی حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے اور منصفانہ جنس کے تحفظ کے لیے تمام قرضوں کی مجموعی بنیاد پر کم از کم 25% حصہ خواتین کے لیے رکھا گیا ہے۔ سوال: ایک درخواست کے لیے کم از کم تعلیمی ضروریات ہے یا نہیں؟ کم از کم تعلیمی قابلیت کی کوئی عام ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ بینکوں کی طرف سے فیصلہ کرنے کے لیے ایک سازگار غور ہوگا۔ تاہم ایسے کاروبار کے معاملے میں جن کے لیے لازمی طور پر کچھ اہلیت، سرٹیفکیشن، ڈپلومہ، ایجاد، لائسنس وغیرہ ضرورت ہوتی ہے، وہی درخواست کنندہ کے پاس ہونے چاہیے۔ تو یہ تھی اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو اس میں جو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف۔ تو ویب سائٹ پر آپ کو 1 by 1 اس کی ڈیٹیلز اپڈیٹ کر دوں گا۔ ویب سائٹ کی طرف سے جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا، میں جو بھی اس کے ریلیٹڈ اپڈیٹ شیئر کروں گا وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے گی۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، لون کے حوالے سے بغیر سود کے آپ کو لون دیا جا رہا ہے۔ تو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دی ہے، اب اس میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا میرا چینل سبسکرائب تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کے ریلیٹڈ جو بھی نیکسٹ اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی ویب سائٹ کی طرف۔ تو یہ رہی ان کی ویب سائٹ، پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیمز کے حوالے سے ویب سائٹ ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کی جو انسٹرکشن وغیرہ وہ آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ 1 by 1 شیئر کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ یہ جو لنک میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا، آپ اس لنک سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ لنک یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ نے 1 by 1 اس طرح اس کو فل آؤٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو انسٹرکشن کا لنک ہے یہ بھی میں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ریڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، مزید اس کے بارے میں اپڈیٹ بھی جو بھی جاننا چاہتے ہیں آپ اس میں جان سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے آگے نیکسٹ سٹیپ میں یہاں پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ امپلائی ہے یا نہیں ہے، سٹیزن پورٹل، یہ آپ کو بینک کون سے بینک سے آپ نے قرضہ لینا ہے اس کے بارے میں آپ سے اپڈیٹ پوچھ رہا ہے۔ تو آپ نے یہ فل کرنا ہے، فل کرنے کے بعد آگے یہ آپ سے پوچھے گا کیا آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں یا نہیں ہے، وہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم گورنمنٹ امپلائی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے نیکسٹ سٹیپ میں یہ آپ سے آپ کی ڈیٹیلز پوچھیں گے، جو بھی آپ سے یہ ڈیٹیلز پوچھتے جائیں آپ نے اس کو 1 by 1 فل آؤٹ کرتے جانا ہے۔ تو یہاں پہ یہ آپ سے ذاتی معلومات پوچھ رہے ہیں،
یہ آپ نے اپنی ذاتی معلومات دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آگے ساری یہ 1 by 1 آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیلز شیئر کرنی ہے، جو بھی یہ 1 by 1 آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کے نیم، CNEC نمبر، موبائل نمبر، اس طرح کی یہ چیزیں آپ سے پوچھیں گے، وہ آپ نے ساری یہاں پہ دینی ہے۔ آپ کے فیملی ممبر کتنے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ رائٹ کرنے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس میں بھی یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ڈسیبل ہیں یا نہیں ہے، مسلم ہے یا کون ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کسی اور بینک سے کوئی قرضہ وغیرہ لیا ہوا تو وہ آپ نے یہاں پہ اپنی اپڈیٹ شیئر کرنی ہے۔ تو یہ اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ساتھ میں آپ کو اردو کے ساتھ بھی انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ اگر کسی کو انگلش میں سمجھ نہیں آتی تو وہ اردو میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کی ماہانہ انکم اور منتھلی انکم اور آپ کا جو اخراجات ہیں وہ سارے یہاں پہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے آگے نیکسٹ اسٹیپ۔ تو نیکسٹ اسٹیپ میں یہ آپ سے جو ہے نا کوالیفیکیشن ڈیٹیلز مانگیں گے، آپ کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں، آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں کتنا نہیں پڑھے، اس کے بارے میں آپ نے یہاں پہ ڈیٹیلز شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آگے آ جاتا ہے مرحلہ معلومات برائے رابطہ۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز دینی ہے جس کے تھرو آپ سے رابطہ کر سکیں، مطلب کہ آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے، پرماننٹ ایڈریس، پوسٹل ایڈریس اور اپنا موبائل نمبر وغیرہ، اور آپ کون سے ڈسٹرکٹ میں ہیں اور کون سے علاقے سے، آپ کو ڈویژن کون سی لگتی ہے، آپ کی تحصیل کون سی ہے، اور اس طرح آپ نے یہاں پہ اپنا سارا ڈیٹا فل آؤٹ کرنا ہے۔ تو آگے اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں یہ آپ سے پوچھیں گے کاروباری معلومات۔ تو آپ نے اپنے کاروبار کی معلومات یہاں پہ فراہم کرنی ہے، آپ کون سا کاروبار کر رہے ہیں، کیا کام کرتے ہیں اور کتنا کماتے ہیں اور کتنا بجٹ اخراجات ہیں آپ کے، وہ ساری ڈیٹیلز آپ نے یہاں پہ شیئر کرنی ہے 1 by 1۔ تو یہاں پہ یہ آپ سے مطلب کہ آپ کے کاروبار کا نیم پوچھیں گے، آپ اس میں کتنا کما رہے ہیں، آپ اس کے کتنا اخراجات ہیں، آپ کی کیا سیونگ ہے، تو اس کے بارے میں یہ یہاں سے آپ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ کون سی جگہ پر واقع ہے آپ کا بزنس، کس تحصیل میں ہے یا کس ڈسٹرکٹ میں ہے، اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ نے یہاں پہ دینی ہے۔ اور اس کے بعد آگے نیکسٹ اسٹیپ میں آ جاتا ہے قرضے کی تفصیلات۔ اگر آپ نے پہلے کہیں اور سے قرضہ لیا ہوا ہے، قرضے کی تفصیلات میں آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے کتنا قرضہ لینا ہے اور کتنا نہیں لینا، وہ آپ نے یہاں پہ تفصیلات دینی ہے۔ بالفرض آپ 5 لاکھ لیتے ہیں تو 5 لاکھ آپ نے ریٹرن کتنے سالوں میں کرنا ہے، وہ یہاں پہ آپ نے سلیکشن کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آگے نیکسٹ اسٹیپ میں یہ آپ سے سیکیورٹی کی تفصیلات پوچھیں گے، وہ آپ نے فراہم کرنی ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے مطلب کہ جو بھی آپ سے ڈیمانڈ کریں گے وہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے انہوں نے میرا خیال ہے گواہان کا کہا ہوا ہے، تو اس کی ڈیٹیلز آپ نے یہاں پہ سبمٹ کرنی ہے۔ تو اس کے بعد آگے نیکسٹ میں بزنس پلان پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا بزنس پلان کیا ہے، آپ نے کیا بزنس کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کے بارے میں تفصیلات آپ سے پوچھی جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے اس کی تفصیلات ہی اپڈیٹ کرنی ہے، کس جگہ کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن۔ یہاں پہ بھی وہی اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں بزنس کے حوالے سے۔ اگر آپ کو مزید کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹس کر کے یا میرا اسٹوڈنٹ پوائنٹ وزٹ کر سکتے ہیں، نوید سولو سینٹر، آپ کی انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ اگر آپ اس میں اپلائی کروانا بھی چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے اپنا آپ اپلائی بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں آ جاتا ہے فائنینشیل ہسٹری، پہلے سے لیے گئے قرض کی تفصیلات یہاں پہ آپ نے دینی ہے۔ اگر آپ نے پہلے کسی بینک سے قرضہ وغیرہ لیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دینی ہے، کتنا لیا ہوا قرضہ اور کیا چیزیں، مانا آپ کتنا دے رہے ہیں، کس بینک سے لیا ہوا، اس کی تفصیلات یہاں پہ آپ نے دینی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ اسٹیپ ریفرنس۔
حوالہ جات دینے ہیں 2 لوگوں کے، آپ نے نیم، موبائل نمبر اور ایڈریس وغیرہ لکھنا ہے۔ تو یہ سیکنڈ لاسٹ اسٹیپ ہے، اور اس کے بعد جو لاسٹ اسٹیپ ہے، لاسٹ اسٹیپ میں آ جاتا ہے ڈسکلائمر، بیان الفی۔ یہاں پہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کوئی سرکاری ملازم ہے یا نہیں ہے، یا آپ نے جو اوپر معلومات دی ہے وہ ٹھیک دی ہے یا نہیں دی۔ تو یہاں پہ آپ نے اس کو ایگری کرنا ہے، ایگری کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ تو جب آپ اس کو سبمٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ شو ہو جائے گا آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے، یا آپ کو ٹیکسٹ میسج آ جائے گا۔ تو یہ تھی اس کی ڈیٹیلز۔ مزید اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کو صحیح گائیڈ نہ کر سکوں، تو اگر آپ اس کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تفصیلات آپ کو تفصیلاً سمجھا دیا جائے گا، کیونکہ ویڈیو پر اگر زیادہ تفصیلات سے بتایا جائے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، پھر وہ مناسب نہیں ہوتا کہ آدھا پونا گھنٹہ ایک ہی ویڈیو پر لگا رہے۔ تو اسی لیے اگر ہو میں بھی اب بھی ویڈیو کافی لینتھی ہوگی تو اس کے لیے معذرت۔ تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تو باقی اس کے حوالے سے آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں یا اس میں آپ اپنا اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرا اسٹوڈنٹ پوائنٹ وزٹ کر سکتے ہیں، نوید سہولت سینٹر چک باوا۔ تو انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی اور آپ کا اپلائی بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ گھر بیٹھے بھی اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔